مرکز وحدت امت لاہور کے آفس میں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل افتخار ملت علامہ سید افتخار حسین نقوی کی زیر سرپرستی محفل قرآن و اہل بیت و شہداء اسلام کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت پرنسپل جامع امام خمینی علامہ سید انتصار مہندی نقوی نے کی۔ محفل قرآن و اہل بیت میں ایران سے آئے ہوئے بین الاقوامی طلبہ گروپ کی جانب سے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک بھی کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ یہ 31واں سالانہ پروگرام ہے اور اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، وہ 31واں، اور اس سے بڑی بات یہ کرنے لگا ہوں، جس جگہ پر آپ موجود ہیں اللہ سلامت رکھے، ان کے والد کو انہیں نقل قدم پر چل رہے ہیں، اس جگہ پر آج سے 25 سال پہلے یہ صادق علی نجوی ان کی جگہ ہے، یہ مالک ہے، یہ بانی ہے، جنہوں نے عطیہ دیا قائد ملت کو، اور قائد ملت نے اپنے دست و بازو علامہ افتخار صاحب کے لیے حوالے جگہ کی۔ اس مسجد میں خود بیٹھ کر خطیب تھے یہ گلبرگ مسجد میں، انہوں نے حفاظ کرام کے پروگرام حافظ قرآن شیعوں میں کرائے، اور 25 سال پہلے 3 سال پروگرام کرائے محفل قرآن، یہ جو 31 سال ہے نا، ان میں وہ 3 سال وہ بھی ہیں، اور اس کے بعد علامہ افتخار صاحب کو توفیق ہوئی، آج وہی پروگرام جو 25 سال پہلے ہوئے تھے آج وہی پروگرام ہو رہا ہے۔ خداوند عالم، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے، دعا فرمائیں خداوند عالم کی ذات صادق علی نجوی، شہداء جن کے سامنے فوٹو شہداء کے ہیں جو نام ہیں، اور یاسر شہید، دیگر شہداء کی خداوند عالم درجات کو۔ قرآن میں ارشاد ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن کا بھائی ہے، جو بھی مومن ہوگا وہ دوسرے مومن کا بھائی ہوگا، البتہ جو مومن نہیں ہے وہ دوسرے بھائی کے ساتھ اختلاف کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، اور پھر بہت بڑا جو درس دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں، وہ مہاجرین اور انصار کو جب بھائی بنایا اور ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑی کہ آپ ٹھیک ہے بعض چیزوں میں ہمارے اختلافات ہیں لیکن مشترکات ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ ہم سب وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، خدا کو، ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ یہ مین چیزیں ہیں، ہمارے بھی اصول دین یہ ہیں اور اہل سنت برادران کے بھی یہی ہیں۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو 1,24,000 پیغمبر کو نہیں مانتا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار پیغمبران اور ختم الانبیاء نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بس جب ہم مشترک ہیں سب چیزوں میں اور ہمارا اشتراک ہے، اختلاف ضروری ہے، یا وہ فقہی اختلاف ہے، ظاہر ہے ہمارے ائمہ امام علی علیہ السلام سے شروع ہوئے اور 12 امام ہمارے، ہم ان پہ یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو امامت ملی۔ آپ کے ظاہر ہے جو ائمہ اربعہ ہیں وہ بعد میں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں وہ آئے اور انہوں نے فقہ اپنی لکھی اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں جو ہمارے ائمہ نے ہمیں دیا اور وہ پیغمبر سے لیا اور وہ دین اسلام ہے۔ تو تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے دور ہو جانا یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جو منافقین تھے، سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی؟ انہی منافقین کی وجہ سے نازل ہوئی جو منافقت رکھتے تھے، اور قرآن میں بہت ساری آیات اور ان کی مذمت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے کسی منافق کو منافق کہہ کر نہیں پکارا۔ کس کے لیے؟ اتحاد امت کے لیے۔ اور اہل کتاب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دی اسلام کی، جب انہوں نے اسلام نہ مانا جزیے پہ بات ہے۔ جنہوں نے اتحاد مسلمانوں کے ساتھ کر لیا ان کے سارے حقوق کو محفوظ کر لیا پیغمبر نے۔
مدینے میں یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، مسلمانوں سے ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہماری سیرت ہے پیغمبر کی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج وہی یہودی ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور جن سے اتحاد پیغمبر نے کیا، اور ہمارے جو مراجع ہیں وہ آج بھی اہل کتاب کو پاک سمجھتے ہیں، جنہوں نے اتحاد جو ہے پیغمبر نے ان کے ساتھ کیا، اور اس لیے کہ امت مسلمہ ایک رہے، یا جو خدا کو ہمیں چاہیے کہ ہم اول تو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں، سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھیں کہ جس نبی پہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں ان کی سیرت کیا تھی، وہ اپنے دشمن کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے۔ دشمن میں نے لفظ استعمال کیا ہے، اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ نہیں، دشمن کے ساتھ جو اسلام قبول نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے پیغمبر اکرم، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور لوگوں کو جو علماء حضرات بیٹھے ہیں ان کو چاہیے، یہاں کی جو محفل ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ محفل، اس محفل کا اس وقت فائدہ ہوگا کہ یہاں کے جو مولانا صاحبان تشریف فرما ہیں وہ اپنی مسجدوں میں اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھ مرتبط ہیں، جو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو وحدت کا درس دیں، اور جو اسلام میں صحیح معنی بتایا گیا اسلام کا اور مسلمان ہونے کا وہ لوگوں کو بتائیں، اور پیغمبر اکرم کی سیرت بتائیں۔ میں اسی کے ساتھ آپ کی زحمت کو تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکز وحدت امت میں محفل قرآن و اہل بیت ہوئی، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام اور اکابرین نے شریک ہو کے قرآن پاک اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور تمام مقررین نے جس چیز پہ اتحاد اور وحدت کیا وہ یہی تھا کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے اس دنیا میں اور آخری دنیا میں تو اس کے لیے اسے قرآن پاک اور اہل بیت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی مع القرآن، قرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى الْحَوْضِ، یہاں تک کہ جب حوض کوثر پر میرا بھائی میرے پاس آئے گا، قرآن اس وقت بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ گویا قرآن آج بھی علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کل بھی علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور آج خصوصی طور پر بالاتفاق علماء نے 2 قراردادیں پاس کی۔ ایک تو ملالہ یوسف زئی کا جو مارنگ بلوچ کے ٹویٹ پر اس کے حق میں جو بیان ہے اس سے پاکستان اور اسلام دشمنی اور وطن کے ساتھ غداری قرار دیا، اور دوسرا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء نے تعزیت بھی کی چیف سے اور دعائے مغفرت بھی کی۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عظمت قرآن کے موضوع اور شہدائے اسلام کے موضوع پر مرکز وحدت امت کے دفتر میں سیمینار ہوا، جس کی سرپرستی افتخار ملت علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کر رہے تھے، اور زیر صدارت علامہ سید انتصار مہدی نقوی صاحب ہوا، انہوں نے صدارت کی، اور تمام مسالک کے علماء کرام نے شرکت کی اور شہدائے اسلام اور عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو فرمائی، اور علامہ سید افتخار حسین نقوی کو صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے ہمیشہ وطن عزیز پاکستان کے لیے قرآن، عظمت قرآن پر سیمینار ہوں، وحدت امت پہ سیمینار، اور تمام مسالوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کا جو انہوں نے ہمیشہ پیغام دیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اور آج کے دن ہم افواج پاکستان فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج مرکز وحدت امت میں آنے کا موقع ملا، بھرپور یہ پروگرام تھا، اور یہ نمائندگی کر رہا ہے امت وحدت کی، اس امید کے ساتھ کہ امت اس وقت جس انداز سے شیرازہ بندی میں منتشر ہے، آج اس کو وحدت کی ضرورت ہے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اللہ بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔